لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. دنیا کو باقی رکھنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ کے نیک بندوں نے سمجھایا ہے جی لگانے کی جگہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے ہے، تماشا نہیں ہے. بہت زیادہ بے وقوف ہے، بہت زیادہ کم عقل والا ہے، بہت زیادہ نادان ہے، ناسمجھ ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ گاؤں میں ویان آ گئی، ویان میں سے چھوٹے چھوٹے ڈبے سیل فون کے نکالے، 500 ڈبے ٹیبلیں رکھے جما دیے، پورے گاؤں والوں کو بلایا. آدمی دینے والا کہہ رہا ہے یہ ڈبے میں سیل فون ہے.
یہ سیل فون ایک سیل فون 200 روپے کا ہے، کون اس کو مولنے تیار ہے؟ وہ آدمیاں بولے میرے کو بھی دو، میرے کو بھی دو۔ وہ دینے والا بیچنے والا بول رہا ہے یہ پورے سیل فون ڈپلیکیٹ ہے۔ اگر کوئی بولے میرے کو 5 دے دو، میرے کو 10 دے دو، میرے کو 15 دے دو، 20 دے دو، پھر آدمیاں بولیں گے یہ مولنے والا بیوقوف ہے، یہ مولنے والا ناسمجھ ہے، کم عقل والا ہے۔ بیچنے والا بول رہا ہے کہ یہ سیل فون ڈپلیکیٹ ہے، پھر بھی اگر کوئی اس کے مولنے میں لگ گیا تو یہ پوری دنیا کو بنانے والے اللہ، وہ اللہ خود بول رہے ہیں یہ دنیا ڈپلیکیٹ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ ساری دنیا، دنیا کا سارا نظارہ، سارا نقشہ، یہ سب ڈپلیکیٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے سمجھایا دنیا کیسا ہے، چھاؤں کے جیسا ہے، کون بھی اپنی چھاؤں کو پکڑ سکتا نہیں، پکڑنے کی صلاحیت رکھتا بھی نہیں، کوئی بھی آدمی چھاؤں کو نہیں پکڑ سکتا۔ دنیا کسی کے ہاتھ کو لگی نہیں، کسی کے ہاتھ کو لگنے والی بھی نہیں۔ موٹے موٹے قصے لکھے کتابوں میں، لکڑیاں پھوڑنے والا ایک آدمی لکڑیاں پھوڑنے کا کام کر رہا ہے، ایک عورت دلہن کے جیسا سج کر سامنے آ گئی۔ آنے والی دلہن عورت بول رہی ہے تمہارے میں شادی کرنا بول کو ہوں، تمہیں تیار ہے کیا پوچھ رہی ہے؟ پریشان ہو ذرا لکڑیاں پھوڑنے والا، یہاں دیکھ رہا وہاں دیکھ رہا، پھر پوچھ رہا کس کو بات کر رہی تمہیں؟ ایسو عورت بڑی تمہارے کو ہی بولو، تمہارے سے میں شادی کرنا میرے کو سمجھ رہی ہے، کیا تمہیں تیار ہے؟ انہیں بول رہا ہے تمہاری جیسی خوبصورت عورت، تمہارے گلے میں 50 تولے کا سونا چاندی، تمہیں دیکھ تو گورن کے جیسے، تمہیں آؤ تو میرے سے شادی کر کے بولے میں نکو بول دوں کیا؟ چلو نکاح پڑھا دی، سیدھا قاضی صاحب کرے چلے، قاضی صاحب میرا نکاح پڑھاؤ۔ قاضی صاحب غصے میں آپ کو بولے جا رے جا، میرا ٹائم خراب نہ کر، کوئی تیرے بچی دے تیرے جا، تیرے کو گھر نہیں ہے رہنے کے واسطے، تیرے کون میرا بس سجے نہیں ہے، تو دیکھا تو ایسا ہے کون بچی تیرے کو تو چلے گا، میرا ٹائم خراب نہ کر۔ لکڑی بولنے والا بولا قاضی صاحب I am also something بولا، میں بھی کچھ ہوں دیکھو بولا۔ قاضی صاحب بولے کیا تو تمہارا بیمہ خراب ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا ٹائم خراب نہ کر، کوئی بھی شادی کر کے لیتے۔ اس نے کہا دیکھو ایک عورت خود ہی آ کر بول رہی میرے سے شادی کرنے تیار ہے، قاضی صاحب بولے بلاؤ اس کو سامنے، اس کو لاکھوں صاحب میں ٹھہرا کر بیٹھ لیتے تھے۔ قاضی صاحب بات نہیں کرے، قاضی صاحب بہت دیر کے بعد بولے قاضی صاحب دیکھو میاں تمہیں اس کے قابل کے نہیں ہے، میں اس کے قابل کو میں شادی کر لیتا ہوں۔ جھگڑا ہوا دو جنے میں، اور لکڑیاں پھوڑنے والا قاضی صاحب دونوں جھگڑا کر رہے، عورت بول رہی ہے لڑ لینا نہیں تمہیں دے دینے، جھگڑ لینا نہیں تمہیں دے دینے۔ انصاف کہاں ہوتا کیوں ہٹیں گے؟ چلو کہاں ہوتا؟ راجا گنے ہوتا، راجا گنے دربار میں آیا، اور راجا غصے میں آگے بولے کون ہے وہ عورت؟ برادری میں جھگڑا ڈال کو رکھی ہمارے گھر میں، بڑا اس کو سامنے لاکھوں ڈھارا کر دے، اس کے دل میں پانی آ گیا۔ کیا بولتا ہے راجا؟ تمہیں دو دنے بھی اس کے قابل کے نہیں، میں جس کے قابل کا ہوں۔ جھگڑا دل میں شروع ہو گیا۔ وہ عورت بولی جھگڑا نہیں جھگڑنا نہیں، ایک کام کرنا، میں بھاگنا شروع کر دوں میرے پیچھے تمہیں بھی بھاگنا، کون آ کر مجھے پکڑ لی اسے میری شادی ہو جائے گی۔ اب یہ عورت بھاگنا شروع کری، اس کے پیچھے تینوں بھاگ رہی، وہ بھاگتے بھاگتے وہ لکڑیاں پھوڑنے والا ٹھوکر کھا کو گرام مر گیا، وہ بھاگتے بھاگتے وہ قاضی ٹھوکر کھا کو گرام مر گیا، وہ بھاگتے بھاگتے وہ بادشاہ ٹھوکر کھا کو گرام مر گیا۔ اب پلٹ کر عورت بول رہی ہے ارے نادانو میرا نام دنیا ہے۔ ایسا بھاگنے والوں سب مر جاتے ہیں جس کو ملتی نہیں۔ یہ تو لطیفہ ہے کتابوں کا، ایک پیغمبر کا قصہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، ان کے ساتھ میں 3 آدمیاں جا رہی،
ان کو سمجھا لیتے بولتے جا رہی یہ دنیا سب دھوکہ ہے آخرت اصل ہے باتیں کر لیتے جا رہی باتوں سے بات ہو رہی ہے. ایک طرف رائٹ میں جنگل میں دیکھے 2 سونے کے اینٹوں پر وہ ہے 3 جنے کے منہ میں پانی آیا. 3 جنے بولے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کیا کہ ہمارا کام رہ گیا ہے ہمیں کرنے کا کہ تمہیں چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے نکو 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 اس کو دیکھو تمہیں دھوکہ کھاؤ نکو. وہ سونے کی اینٹیں دیکھے وہ سونے کی اینٹیں ہمارے بننا وہ ہمارے میں جانا ہمیں سونا کا بننا مالی کا بننا نکو نکو تمہیں میرے ساتھ چلو. اور بولے نہیں ذرا کام ہمارا رہ گیا تمہیں بولو کہاں آؤ بولے تو وہاں آتی تمہیں کوئی سعادت بولے وہاں پہنچ جاتی. عیسیٰ علیہ السلام بولے تمہیں سمجھ رہے نہیں میری بات. اور بولے نہیں تمہیں بول بولاؤ ہمیں تمہارے گلے آ جاتی. عیسیٰ علیہ السلام بول کے سامنے چلے گئے 3 جنے آپ کو بیٹھ گئے. اینٹیں کتنے گئے سونے کی اینٹیں 2 ہے ادنے کتنے ہیں 3 ہے پنچات پڑ گئے. 2 اینٹوں کو 3 جنے کیسا بانٹ لینا. ایک جنے کو سوچا جا شیطان ایک جنا باتا ماتا میں بولا وہ بڑے آدمی کے ساتھ پھلتے ناشتہ کرنے نہیں کہانی بھوک لگ رہی ہے تمہیں 2 جنے اینٹیں دیکھنے کو رہو میں جا کو ناشتہ لاؤں. ان کو چلے گیا. اب 2 جنے یہاں بیٹھے پلان بنائے ہمیں 2 جنے یہ کھپ دیں گے تو ایک اینٹ لینا میں ایک اینٹ لے لینا 2 جنے ایک اینٹ بانٹ لینا ان آیا تو 2 جنے کو اس کو مارنا اس کو ختم کرنا دونوں کو برابر مل جاتا. گیس والا کیا کریا پیڑ بھر کو کھایا ان کو لانے کے راستے میں زہر ملایا آیا سو آیا ان کو ناشتہ ان کے ہاتھ دیا انہیں 2 لوگوں کو اس کو مارے ان مر گیا. 2 جنے بولے اچھا میرا ناشتہ تو لا کو دیا انہوں کھا کو پھانس گر گئے. عیسیٰ علیہ السلام میں واپس جا رہے تھے وہاں کیا ہو رہا 3 ڈبہ پڑ کو ہے 2 ہاتھ پڑ کو ہے اینٹا وہاں سے ادنے مر گئے. کیسے کیسے لوگ آئے کیا کیا بنائے کیا کیا تیار کرے انہوں مر گئے ان کا نام مر گیا ان کا نام مل گیا انہوں ختم ہو گئے ان کا نام ختم ہو گیا. جی لگانے کی جگہ دنیا نہیں ہے. آج ہمارا دل کس سے لگ گیا دنیا سے دنیا کی چیزوں سے سامانہ سے. ہر ایک آدمی سوچ رہا میری دنیا میں ڈیولپمنٹ ہونا میری دنیا ترقی کر جانا. کب تک رہنا چھوٹے چھوٹے گھروں میں بنگلے بناؤ ارے کب تک سائیکلوں میں پھرنا سائیکل موٹروں والے بنو ارے کب تک سائیکل موٹروں میں رہنا کاروں میں پھرنے والے بنو ارے کب تک ہمارے چھوٹی موٹی زندگی جینا آستی والے بنو پراپرٹی والے بنو دولت والے بنو. سب کچھ چکر لگ گئی ہے دنیا میں ڈیولپمنٹ ہونا. مولوی یوسف صاحب بولے رحمۃ اللہ علیہ رہنے کے واسطے بنگلے مل گئے. ارے کیا کمال ہوا بنگلے میں چوہے بھی جیتے ہیں پھرنے کے واسطے کاریں مل گئے. ارے کون سی بڑی بات ہے کاروں میں کتے بھی پھرتے ہیں پہننے کے واسطے کپڑے مل گئے کون سی بڑی بات ہے. ڈبی بجانے والا بندرا کو کپڑے پہنا دیتا کھانے کے واسطے کھانے مل گئے. ارے کون سی بڑی بات ہے جانوروں کو بھی کھانا مل جاتا. بہت بڑی آس رکھنے کو فنکشن آنا میں پکاتے لوگ 15 آئٹم 12 آئٹم آدمی آنے کے کم آ گئے پورا بجے اٹھا کے جانوروں کو. یہ چیزیں انسان تو انسان اللہ جانور کو دے رہا ہے. آج ہمارا ٹارگیٹ دنیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ٹارگیٹ تمہاری منزل تمہارا زندگی کا دائیا کیا ہو ہم اللہ کو پالیں. ہماری مثال کیسا ہے وہ 6 سال کے بچے کا جیسا ہے. ایک برتن میں خوشبودار 1 کلو جلیبی رکھ کر ہے اور ایک برتن میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ₹1,00,000 کا چیک رکھو ہے. بچے کو بولے کوسا تو ایک لے لے. نادانی کی وجہ سے ناسمجھی کی وجہ سے وہ بچہ وہ جلیبی کو نہیں بھاگ کر رہتا. باوا پکار رہے چچا پکار رہے ماموں پکار رہے پھپھا پکار رہے دادا دادا چیخا ماری پورا خاندان خمیرہ چیخا مارا. ارے بچے ارے بچے ارے بچے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لے 1 کلو جلیبی نہیں ایسے کروڑوں مٹھائیاں وہ کاغذ میں چھپکو ہے.
انبیاء السلام نبی پیغمبر آ کر کہتے تھے اے انسانوں یہ بنی ہوئی دنیا کے پیچھے مت بھاگو، یہ دنیا بنی ہوئی ہے، اس کو بنانے والا ایک خالق و مالک ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے، اس اللہ کو پالو۔ ارے یہ دنیا کیا، ایسے کروڑوں دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے۔ سب تماشے کر کے دیکھا، ایک تماشا کر کے دیکھ، سب کو اپنا بنا کر دیکھا، رب کو اپنا بنا کر دیکھ۔ جس کا ہوگا رب اس کا ہوگا سب۔ رب کون ہے؟ رب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے تعلق جڑ جائے، کیا چاہیے؟ ابھی تم دنیا کے اتنے عجیب حال گزر رہا ہے، اللہ کے نیک بندے کیسے تھے؟ وہ کیا بول رہے؟ وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکنے والے اللہ دنیا کو میرے کے آنے سے روکتے ہیں۔ دنیا نکو، دنیا نکو، دنیا نکو۔ انہوں کیا بول رہے؟ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکنے والے اللہ دنیا کو میرے کے آنے سے روکتے۔ دنیا کا اثر رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا یہ سارے خطاؤں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت یہ کنجی ہے، ساری برائیوں کی کنجی ہے۔ ایک پھوڑا پیشانی کو ہوا، ایک پھوڑا کلے پہ ہوا، ایک پھوڑا گلے کو ہوا، ایک پھوڑا چھاتے کو ہوا، ایک پھوڑا پیٹ کو ہوا، ایک پھوڑا پاؤں کو ہوا، گھٹنے کو ہوا، ران کو ہوا، نیچے ایڑی کو ہوا، 20 پھوڑے ہو گئے جسم میں۔ ڈاکٹر صاحب اس کی دوا کیا، اس کی دوا کیا، اس کی دوا کیا؟ یہ 20 پھوڑے کو چلے جانے 20 قسم کے دوا دو، 20 قسم کے ٹیپا دو، 20 قسم کے گولیاں دو۔ ڈاکٹر کیا بول رہا؟ 20 قسم کے ٹیپا نہیں، 20 قسم کے گولیاں نہیں، ایک کام کرے گا خون صاف کرو پورے گھوڑے ختم ہو جاتے۔ خون گندا ہو گیا پورے جسم میں بیماریاں آ گئی۔ دنیا کی محبت گندے خون کی طرح ہے۔ کون سے انسان کو دنیا سے محبت ہو جاتی، اب اس کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں، نہ اللہ کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ قبر حشر کی پرواہ، کوئی چیز کا اس کو خیال نہیں۔ اور اللہ بھی کیا کرتے؟ ڈھیل دیتے۔ اللہ کا نظام بھی کیسا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں دنیا؟ نماز نہیں پڑھے تو کیا بھی نہیں ہو رہا، قرآن نہیں چھیے تو کیا بھی نہیں ہو رہا، مسجدوں میں نہیں گئے تو کیا بھی نہیں ہو رہا، اللہ کے سامنے نہیں جھکے تو کیا بھی نہیں ہو رہا، ہمیں حرام کمائے تو کیا بھی نہیں ہو رہا، شرابہ پیے تو کیا بھی نہیں ہو رہا، زنا کرے تو کیا بھی نہیں ہو رہا، جوئے کھیلے تو کیا بھی نہیں ہو رہا، کیا بھی نہیں ہو رہا، کیا بھی نہیں ہو رہا نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے۔ کیا کرتا ہے جو مچھلی پکڑنے والا؟ ارے گل کو کیچو لگا کے چھوڑتا، مچھلی آ جاتی نا چھینے کی، اور کیا کرتا؟ ابھی ڈھیلا کرتا، ابھی ڈھیلا کرتا، ابھی ڈھیلا کرتا۔ کیسے سمجھ میں آتا؟ ماموں بہت اچھے ہیں، اوپر سے ہمارے واسطے اچھا ڈھیلا ڈھیلا کر کو کھانے آسان کر رہی، نہیں وہ پکڑنے کے واسطے ڈھیلا کرتا۔ سمجھ میں نہیں آتا، جب جھٹکا لگتا ہے نا جب سمجھ میں آتا۔ اللہ بھی کیا کرتا؟ آج شرابہ پی رہے، جنا کر رہے، جوئے کر رہے، پر نمازہ نہیں پڑھے، اللہ کا حکم توڑے، نبی کا طریقہ چھوڑے، حرام میں مبتلا ہے، حلال سے دور ہے، اللہ کے گھر سے دور ہے، دین سے دور ہے، اللہ ڈھیلا چھوڑے، ڈھیلا چھوڑے، ڈھیلا چھوڑے، پھر کیا ہوتا؟ ایک پکڑ اللہ کی آتی، اللہ کی پکڑ آتی، کون بھی نہیں بچا سکتا۔ بکرانی اللہ کی۔ نوح علیہ السلام بولے یا اللہ یہ دنیا اس میں سے جنا میرا بیٹا ہے، اللہ یہ آنے والا آسمانوں کا پانی، یہ نیچے سے نکلنے والا پانی، اس میں میرا بچہ کا تو دکھ کو مر جائے گا۔ اللہ اللہ کیا ہے کلو اللہ ان میرا بچہ اللہ اس کو ذرا معاف کر کو، اس کو ڈوبے نہیں جیسا، اس کو مرے نہیں جیسا، دیکھو اللہ آواز ہے غیب سے، اے نبی نوح علیہ السلام وہ تمہاری شریعت کو تمہاری دعوت کو خلاف ہو گیا، وہ ہمارے کلمے کا انکار کیا، وہ ہماری پکڑ میں آئے گا، بار بار دعا کرے۔ اللہ نے کہا جب ہمیں پکڑنے کا فیصلہ کرتے نا نبیوں کی دعا بھی نہیں بچا سکتے، نبیوں کی دعا سے بھی بچے دنیا کو۔ آج حضرت کی دعا بچاتی، آج میں بھی ہوشیار ہو گئی، غلط میں کیا وہ نہیں، گناہ کرنے کا کام ہمیں کرنا، دعا کرنے کا کام حضرت کرنا، حضرت دعا کرتے رہتی، ہمیں گناہ کرتے رہتی۔
نبیاں پیغمبران کی دعا نہیں بچا سکی اللہ کی پکڑ کو. آج گلنا دن کی دعا بچیں گی؟ اللہ ڈھیل دیتے. سلیمان بن عبد الملک اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت بنایا, حسن جمال سے نوازا, پیسے دولت کھودا دیا, دادا پر دادا سگر دادا, اس کے پیچھے کے پورے لوگ دادا دادا اس کے بادشاہ لوگ, لیکن اتنا خوبصورت تھا. وہ خوبصورتی پر, وہ پیسے پر, وہ عہدے پر اس کا اثر ہوا, جس کے نتیجے میں مسجد والے اعمال, دین, اسلام کے احکامات سب سے منہ پھیرا زندگی اپنے اپنے گزارتے چلے جا رہا. روزانہ 4 عورتوں کو شادی کرنا, خواہش پوری کرنا, صبح میں طلاق دینا, سووں کی عورتوں کی زندگی خراب کر دیا. شراب کا نشہ, ایسا گورا گھنٹا خوبصورت انہیں چلتے ہیں, اپنے گھر کے چھتوں پر چڑھ کر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر رائے ٹپکاتے تھے, ایسی خوشبو لگاتا, ایسا ڈریس پہنتا, ایسی زندگی جیتا, لوگ اس کے پیچھے فالو ہوتے تھے. اس کو اللہ بیماری دیا. 30 پر 8 سال کی عمر تھی اس کی, اللہ اس کے جسم میں روغم ڈالا. وہ روغم ایسا بڑا جس کے نتیجے میں انہیں جب گھر میں سڑ گیا, بازار والے, محلے والے, بستی والے جو آتے تھے نا, وہ تو ہر گئے. اس کی سبزی اماں گھر کے باہر چلے گئی. کیا ہوا؟ اللہ جسم میں بدبو پھیلایا, خوبصورت جسم کو اللہ سڑایا. اب کوئی انجیکشن کام نہیں کر رہا, کوئی ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ کام نہیں کر رہا, کوئی دوا اثر نہیں کر رہی. کیا ہوا؟ آسمانوں سے پکڑ آ گئی. پکڑ کی وجہ سے سب دیکھتے رہ گئے, اس کو کچھ کر سکے نہیں. اسی حال میں اس کی موت ہو گئی. اس کے باڈی میں ایسی بدبو, ایسی سڑان, کوئی آدمی اس کے میت کو نہلانے تیار نہیں, کوئی اس کے گھر میں جانے تیار نہیں. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بڑے ایک طبیعت انسان تھے. وہ ہمت کر کے آگے بڑھے, وہ اپنے چہروں پہ رومال کا کپڑا لپیٹا, اس کی میت کو نہلایا, اس کو کفنایا, اس کو میدان میں لائے, اس کا جنازہ پڑھایا, قبرستان لے کر گئے. عمر بن عبد العزیز قبر کے گلے میں اترے, اس کی میت کو لیا, قبر کے گلے میں رکھے, اوپر چڑھے. جب اوپر چڑھے انہوں نے کیا دیکھا, اس کا چہرہ اس طرح قبلے کی طرف رکھے تھے نا, وہ قبلے کے خلاف ہو گیا. عمر بن عبد العزیز خبر کرنے میں پھر آئے, اس کے چہرے کو جو قبلے کے خلاف ہو گیا تھا پھر قبلے کی طرف بیٹھایا. اس طرح 5-6 مار کرنا پڑا. بعض علماء نے لکھا ہے قبر کے گڑھے میں جس کا چہرہ قبلے کے خلاف ہوتا ہے وہ جہنمی ہونے کی نشانی ہے. اس کا چہرہ قبلے کے خلاف ہوتا تھا. عمر بن عبد العزیز بار بار ایسا کر رہے تھے. لوگوں نے کہا میرے مومنین آپ اوپر آ جائیے, اسی میں اللہ کی حکمت ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. عمر بن عبد العزیز اوپر آ کے خاموش ٹھہر گئے. تھوڑا ایسا ہوا کہ زمین جھٹکا کھا گئی, اس کی ڈیڈ باڈی ہلنے لگی. اس کا بیٹا عبداللہ تھا, وہ کہنے لگا میرا باپ زندہ ہے, دیکھو اس کی باڈی ہل رہی ہے, شیک ہو رہی ہے, اس کی میت کو خبر سے نکالو. عمر بن عبد العزیز بولنے لگے میرے بچے, تیرا باپ ایسے پاپ, ایسے گناہ, ایسے اللہ کی نافرمانی کر کے مرا ہے, ابھی تیرے باپ کو مٹی نہیں ڈالے عذاب شروع ہو گیا ہے. اللہ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. وہ ڈھیل کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کی وجہ سے آقا نے فرمایا بعض لوگوں کو اللہ باوجود گناہوں کے, باوجود نافرمانیوں کے دنیا کو اللہ ان پر بڑھا دیتا ہے. اس پر دھوکہ مت کھاؤ, تمہیں کیا پتا ان قریب اللہ نے ایسی مصیبتوں میں پھانسے گا, ایسی بلاؤں میں, آفتوں میں ڈالے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. دن دناتے پھرا تھا قارون, میرا خزانہ دیکھو, پوری پبلک کو دیوانہ بنایا. پورے دن رائے ٹپکا رہے تھے, ارے دیکھو قارون کا خزانہ, ارے دیکھو قارون کا خزانہ. رائے ٹپکانے والوں نے کیا دیکھا, زمین قارون کو پکڑ گئی, قارون دھسنے لگا. اب توبہ کرے, اللہ ہمارے کو معاف کر, ہمیں دھوکہ کھا گئے. اللہ تعالیٰ باوجود نافرمانی کے دنیا دیتا ہے. ایسا ہے جیسا چوہے دانی میں چوہے کو کھانے کے اڈاوا رکھ رہے, پالنے کے واسطے نہیں رکھتے, پکڑنے کے واسطے رکھتے.
परिंदे उनको पिंजरे में खाने के जीना परेशान करने के वास्ते नहीं रखते, परवरिश के वास्ते रखते। एक पिंजरे में परिंदे को खाना दिया जाता है, चूहेदानी में चूहे को खाना रखा जाता है। एक को पालना है, को पकड़ना है। अल्लाह ताला भी दुनिया, माल, पैसे, दौलत, दुनिया के साजो सामान अपने फर्मा बरदार बंदों को अल्लाह परवरिश के लिए देता है, नाफरमानों को अल्लाह पकड़ने के लिए देता है। हमने देखा मोहतरम आबिद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी बहुत बड़े शौकार मालदार कार में सुतरे, उनके साथ 20 पर 4 साल का जवान बच्चा चांद के जैसा खूबसूरत, और बाप आकर बोलता, मौलवी साहब ये मेरा बच्चा अमेरिका गोल्ड मेडलिस्ट है, अमेरिका रिटर्न है, पूरे दुनिया के क्वेश्चन के आंसर बोलता था। ये मेरा बच्चा 18 दिन हो गए, इसके दिमाग में एक रग लूज हो गई है, ये बच्चा दुनिया के प्रश्न का जवाब बोलने वाला, उसको आज उसका नाम याद नहीं है। क्या रो रहा था बाप बच्चे का, और बोलता मौलवी साहब 50 करोड़ की मेरी आस्ती ले लो, मेरा बच्चा अच्छा कर लो। हमारे पूरे जिस्म के खून के कतरे कतरे पर अल्लाह का राज है। निवारा आदमी जाता है, आका फरमाते हैं, दाना दाना पूछता है, या अल्लाह इसके हलक में जाकर इसको सेहत बनना है या बीमारी बनना है। आदमी पानी उठाकर पीने के लिए खतरा खतरा पूछता है, या अल्लाह इसके हलक में जाकर इसको सेहत बनना है कि बीमारी बनना है। ऐसा नहीं, ऐसा चल रहा है निजाम। नहीं, 24 घंटे हम अल्लाह के मातहत में हैं, 24 घंटे हमारे ऊपर हर घड़ी हर पर अल्लाह का राज है, अल्लाह की बादशाह है। वो बादशाह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अरे देखते ही दुनिया के एमएलए को, देखते ही दुनिया के सीएम को, देखते ही दुनिया के पीएम को। एमएलए की ताकत एरिया पर होती है, सीएम की ताकत स्टेट पर होती है, पीएम की ताकत मुल्क पर होती है। कौन है अल्लाह? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पूरे वर्ल्ड के, पूरे देशा, पूरे मुल्क का एक मुल्क है, उसके ऊपर अल्लाह की बादशाहत है, अल्लाह की शहंशाहियत है। पूरी कायनात उसकी बनाई मखलूक है, उसी का सारी कायनात पर राज चलता है। वो अल्लाह को छोड़कर सारी दुनिया को साथ कर लिए, अल्लाह को खिलाफ कर लिया। एक आदमी था महमूद गजनवी उसका नाम था, बादशाह वक्त था, इब्तिदाई जिंदगी के हालात ठीक नहीं थे, होदे का, माल का, हुकूमत का, दौलत का, पैसों का नशा चढ़ा हुआ था। मस्जिद वाले, अल्लाह का काम करने वाले समझ में नहीं आते थे। क्या ख्याल आया? महमूद गजनवी को ख्याल आया, ऐसी परिपालना करो, ऐसी हुकूमत करो, पूरे जगह मेरे पीरियड में कोई भी गमज़दा परेशान दुख वाला नहीं रहना, पूरे जगह खुश रहना। इसके वास्ते क्या करना? दौलत, खजाने, माल, सामान सबको किसको क्या होना इंतजाम कर दो। अल्लाह की तरफ ख्याल नहीं था, मस्जिद की तरफ ख्याल नहीं था, अल्लाह के काम को ख्याल नहीं था। अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, अल्लाह जानता है किसको कैसा कहां पकड़ना, वो खूब कुदरत वाला है, किसको कैसा बेंड कराना, क्या करे तो झुकता, क्या करे तो कौन अल्लाह के सामने गिरता है, अल्लाह खुद जानता है। उसके एतराज से अल्लाह इंतजाम करता है। क्या करेगी अल्लाह? अल्लाह क्या करे? आसमानों की बारिश को ठहरा दिया। क्या हुआ? बारिश कर गए तो 1 साल गया, 2 बरस गए, 3 बरस गुजर गए, पानी नदियों में सूख गया, बोरियों में सूख गया, तालाबों में सूख गया, किधर किधर के आदमियां मरना शुरू हो गए। होते होते जानवर आदमियां मरते चले जा रहे। बादशाह का दिमाग काम नहीं कर रहा, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। दूसरे को हमें खुशियां में फेरना चाह रहे थे, अब तो हमारे कुत्ते खुशी के लाले पड़ गए। पब्लिक को खुश रखना समझे थे, अब उनकी खुशियां खत्म हो गई। बेचैनी में पैदा था उसका मंत्री, उसका वजीर, और कहने लगा बादशाह नींद नहीं आ रही क्या? बादशाह बोले कहां से नींद आती थी,
ایسا ہو گیا کیا جی؟ ہمیں چاچی سمجھے، چاچی سمجھے، چاچی سمجھے، سب پلانا پھر ہو گئے کیا جی؟ کیا حال آ گیا جی؟ کیسی پریشانی جی؟ کیا مصیبت جی؟ آدمی مر جا رہے، جانور مر جا رہے، بستی بستی علاقے علاقے ہٹک آ رہے۔ منتری وزیر کہنے لگا ہمارے بڈھے سے ایک کہانی سنیا تھا، تمہارے سنا تو ذرا دل کو ہلکا دکھتا۔ بادشاہ بولے بولو جی کیا کہانی ہے؟ منتری بولا ہماری بڈھی بولتی تھی نانی ایک لومڑی تھی، لومڑی جانور ہے جنگل کا، وہ لومڑی کو کہاں سفر میں جانے کا تھا، وہ لومڑی کو خیال آیا میرے بچے کو کہاں رکھ کو جانا؟ لومڑی نے سوچا کام جو رکھا تھا میرا بچہ خطرے میں ہے، کیا کرنا؟ جنگل کے راجا کا نہیں رکھنا۔ راجا کون ہے جنگل کا؟ شیر ہے، اس کا نہیں رہے، کون اس سے لڑ سکتا نہیں، ٹکر لے سکتا نہیں، مقابلہ کر سکتا نہیں، میرا بچہ حفاظت میں رہتا۔ وہ لومڑی نے جا کر اپنے بچے کو شیر کے حوالے کیا۔ شیر ماموں میرے گاؤں کو جانے کا ہے، کار کو جانا بچہ سمجھ میں آیا نہیں، تمہارے گھر رہتے حفاظت ہوتی ہے، کون بھی تمہارے ٹکرا سکتے نہیں، تمہارے گھر کوئی لڑ سکتے نہیں، کوئی مقابلہ کر سکتے نہیں، میرے بچے کو رکھ لو، 2 دن بعد آپ کو بچے کو لے لیتا ہوں۔ شیر بولے اچھا لاؤ تمہارا بچہ ہمارے گود پہ ڈال دو۔ اور شیر اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیا، جنگل میں چلے گئے۔ اور لومڑی 2 دن کے بعد پلٹ کر آ گئی، آ کر کہتی ہے شیر بابو میرا بچہ دے دو۔ شیر چھپ کے ڈھرا ہوا ہے، بولتا کیا بھی نہیں ہے، اور بار بار بولی ارے بولتے کہ بولی کیا ہوا، میرا بچہ مجھے دے دو۔ شیر نے کہا تیرا بچہ نہیں رہا۔ وہ حیران ہو کر بولی ارے تمہارے بنے بھی کون تو میرے بچوں کو ٹھیک لے سکتا؟ تمہیں جنگل کے راجا ہے، کون تمہارے کنے ٹکر لے سکتا؟ تمہیں جنگل کے راجا ہے، کون تمہارے کنے مقابلہ کر سکتا؟ شیر کہنے لگا بات تو اسی ہے، تیرا بچہ میرے اوپر پیٹ پہ تھا، بڑے بڑے جانور آ رہے تھے سامنے، بڑے تو بھاگ جا رہے تھے، کون ڈر سکرا نہیں تھا، ڈر کو کون سامنے آ سکرا نہیں تھا، سب کو ڈرایا، سب کو بھگایا۔ ایسا کرتے کرتے میں جنگل میں گھوم رہا تھا، اتنے میں کیا ہوا؟ ایک چیل، بہت بڑا چیل، وہ چیل اوپر سے اتنے بڑے بڑے اس کے پنجے آدمی انسانوں کو اٹھا لیتا، اوپر ہوا میں گر رہا تھا، دور سے نظر آیا، میں بے فہمی میں تیرا بچہ میرے اوپر کھڑے کو پیٹ میں ظاہر کا پوچھ لیا، اتنے میں چیل آیا، اس کے پنجے سے میرے بچے کو اٹھا لے کو چلے گیا۔ کیا بولا شیر؟ ارے سمجھ میں آ رہا، ارے سو گئے، درخت میں چلے گئے، نیچے منڈیاں ڈال دی، کیسا ہوں گا، کیوں بلایا گیا ہے، یہ جگہ سونے کی نہیں ہے۔ اب مولانا عمر پالنپوری کہتے تھے جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے، تجھے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ یہ پوری زندگی جاگنے کے لیے ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے امیر، مولوی صاحب رحمۃ اللہ کے صحبت یافتہ آدمی، انڈونیشیا کے اجتماع میں ہم نے دیکھا اور بیان کرتے کرتے سو جا رہے تھے، 7 منٹ سو گئے، ایسا خراٹا مارے کہ ملکہ ہل گئے۔ اور ابھی شیخ بولیا، بڈھا بیان کرتے کرتے بیان میں سو گیا۔ پٹھان بولنے لگا ارے میرے کو معلوم ہے بڈھا کون ہے، ارے تمہیں جانتے بڈھا کون ہے؟ پھر پٹھان کہنے لگا یہ بڈھا پورے 24 گھنٹے میں صرف اتنا ہی سوتا ہے، اس کی پوری رات رونے میں گزرتی ہے، ورلڈ کا میپ سامنے ڈال لیتا ہے جس کے اوپر میں پورے ورلڈ کے دیشوں کی نشانیاں ہیں، ایک ایک دیش کی نشانی کو ایسا شہادت کرنے رکھتا ہے، گھنٹوں روتا ہے یا اللہ یہ ملک والوں کو ہدایت دے، یا اللہ یہ ملک والوں کو ایمان دے، نمازی بنا، نبی کے کام کو کھڑا کر، ان کو جہنم سے بچا، یہ بولتے جاتا گھنٹوں روتے جاتا۔ ان کی راتیں تو رونے میں گزری تھی تو صبح میں نیند آتی تھی، اب ہماری نیند آ رہی ہمارے آدمی میں سو کر سکتے۔ یہ سونا ہمارے کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جاگنے کی جگہ ہے، ذرا سوتے سوتے بات سن لیے، بتا ایک سنے کا دوسرا سن کو چلے جاتا آدمی،
ایک گاؤں میں آدمیاں بولے بڑے اللہ والے بلا کر حضرت ہمارے گاؤں سے ذرا مسلمانہ بہت خراب ہو جا رہی, کیا کر رہی, ذرا سود میں چلے جا رہی, بہت زیادہ مسلمانہ سود میں مبتلا ہو جا رہی, گھٹو بولنا سود کے بارے میں. جمعہ کا دن ہے, آدمی نہانے کو گرم پانی ڈالنے کو آئے, کھانا چلنے کو آئے, بیٹھ گئے, حضرت چیخا مار کو بولے سود لینا حرام ہے, سود دینا حرام ہے, سود دلانا حرام ہے. یہ قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, فقہ میں بھی ہے, پورے دلیلوں کے ساتھ ہے. کون کہ محمد حسین ہنسا مسرا کبھی سنتا ہے کبھی سو جاتا ہے, کبھی سنتا ہے کبھی سو جاتا ہے. پورا جمعہ ہو گیا, نکل کو گھر کو چلے گیا. بیوی بولی ہے اتنا دیر کرے گیا جی آنے میں, جلدی آتے تھے. محمد حسین بولتا کیا کی جی کون تو نئے حضرت آئے, کیا لمبا تجھے چیخا مار مار کو بہت بولے لو. بیوی پوچھے تو کیا ہوا تو دروازے کو ڈھیری ہے. بیوی بولی کیا بھی نہیں جی, پرانے پہچان کے لوگ آئے ہمارے گھر کو, اب کھلانے کرنے کا بھی ہمارے گھر ہے نہیں, جلدی دودھ لے کر کافی بنا کو ملیں گے. اب بولتا محمد حسین او دیوانی تو گھر میں بیٹھ کو ہے, میں جمعہ میں سن کو آیا, بڑے اللہ والے بڑے مفتی صاحب چیخا مار مار کو بولے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, پورے دلیلہ کو ہے. اللہ بولے, رسول اللہ بولے, کیا بولے, دودھ لینا حرام ہے, دودھ دینا حرام ہے, دودھ دلانا حرام ہے. عورت بچے کو بھگے, عورت مسجد کو اور بولے سو مفتی صاحب کو پکڑ کو پوچھ کا بیٹا کون سے بارے میں, کون سے آیت میں, کون سے حدیث میں, کون سے کتابوں میں ہے دودھ لینا حرام ہے, دودھ دینا حرام ہے, دودھ دلانا حرام ہے. حضرت کو بچہ پوچھا, حضرت بولے نہیں بیٹا میں سود بولیا, تمہارا بابا سو لیتے دودھ سن کو چلے گیا. سونے سے ایسا ہوتا, یہ بولے تو سن کو چلے جاتا. اللہ بلایا ہے, اللہ جمع کیا ہے, اللہ بٹھایا ہے, سننے کے لیے بٹھایا ہے. سنیں گے تو سمجھیں گے, سمجھیں گے تو کریں گے, سوئیں گے تو سنیں گے نہیں, سنیں گے تو سمجھیں گے نہیں, کریں گے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اب پتہ نہیں کس کی کتنی صبحیں کتنے شام باقی رہ گئے ہیں, اللہ کے علم میں ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, ہمیں تمہارے کو دیکھ رہے, تمہیں ہمارے کو دیکھ رہے, تمہیں دوسرے کو دیکھ رہے, معلوم نہیں ہے ہمارے اتنے مجمع میں پہلے کون مرے گا. یہ معلوم نہیں ہے ہمارے میں پہلے کس کا جنازہ اٹھے گا, کس کے جسم پر کفن آئے گا, پتہ نہیں ہمارے میں پہلے کس کے جنازے کی نماز ہوگی, یہ معلوم نہیں ہمارے میں پہلے کون قبر کے گڑھے میں دفن ہو جائے گا. بہت دن سے یہ غفلت میں گزر گئی. وہ اللہ بڑے مہربان ہیں, بڑے مہربان ہیں. بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ بندے کو درگزر کرتے ہیں. اللہ بلایا ہے, بٹھایا ہے, سمجھنے کے لیے بٹھایا ہے, سمجھنے کے لیے جمع کیا گیا ہے, سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی, وہ شیر وہ لومڑی کا قصہ چل رہا تھا. وہ شیر لومڑی سے کہنے لگا دیکھ اگر کوئی جنگل کا درندہ, کوئی جنگل کا جانور ہمارے سے آ کر ٹکراتا, ہم اس کو ڈرا کے دھمکا کے, اس کو پریشان کر کے گھبرا کے اس کو بھگا دیتے. وہ شیر کہنے لگا اوپر سے آیا, ہم دیکھتے رہ گئے, کچھ کر نہیں سکے. منتری واقعہ, یہ مثال, منتری قصہ بولتا ہوا بولنے لگا بادشاہ محمود, دنیا کے کوئی بادشاہ تیرے سے ٹکر آتے تو بھی ٹکرا کر ان پر تو جیت جاتا تھا. آج تیری ٹکر پر آسمانوں والا رب آیا ہے. آسمانوں والے رب سے کوئی ٹکر نہیں سکتا ہے. انبیاء علیہ السلام انسانوں کو سمجھاتے تھے اے انسانوں, یہ ساری کائنات یہ سب مخلوق ہے, بنی ہوئی مخلوق سے کچھ نہیں بنتا, بنانے والے سے تو کچھ بنتا ہے, وہ ذات اللہ کی ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. جس قسم کے اچھے اور نقصان کے حالات انسانوں پر آتے ہیں وہ آٹومیٹکلی نہیں آتے, اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. نقصان آئے اس کے پیچھے اللہ کا فیصلہ, نفع آئے اللہ کا فیصلہ, عزت کے حالات ذلت کے حالات اس کے پیچھے اللہ کا فیصلہ. حضرت صوفی غلام محمد علیہ رحمہ ایک اولیاء, وہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے ارے 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 ہماری عقل کتیاں سے بھی نیچے چلے جا رہی ہے.
शागिर्दा बोले कहीं को हजरत इतना नीचे गिरा को बात कर दी क्या जी, हमारे कुत्ता से भी नीचे गाड़ी मत दी क्या जी। उस्ताद बोलने लगे पत्थर देखो कुत्ते को मांगू देखो क्या होता है, पत्थर उठाओ कुत्ते को मारो फिर देखो क्या होगा, क्या होगा। वो कुत्ता उसको आंखों मार लगा पत्थर से, वो कुत्ते को दर्द हुआ, वो कुत्ता पत्थर को कुतरता नहीं, पत्थर को पुकारता नहीं, पत्थर के पीछे भागता नहीं, क्या करता मारने वाले को देखता। इज्जत एक पत्थर, जिल्लत एक पत्थर, बीमारी एक पत्थर, सेहत एक पत्थर, नुकसान एक पत्थर, नफा एक पत्थर, इसको देखने वाले कौन? अल्लाह। हाल किसकी तरफ से आता है? अल्लाह की तरफ से आता है। हाल का हाल कौन करेंगे? अल्लाह करेंगे। हमारी नजर अल्लाह तक नहीं जा रही है। हमारे हजरत जी मौलाना साहब दावत बरकातों ने समझाया, एक मामूली तिनका, ये झाड़ा है नहीं, झाड़ा ये झाड़ा को लगे रहते ना तिनके छोटे पतले पतले, एक मामूली तिनका जमीन पर गिर जाए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियां सारे पैगंबरा उनकी पूरी ताकत को लगाकर वो तिनका उठाना चाहे, अल्लाह ना चाहे वो तिनका नहीं उठा सकते। अल्लाह के बगैर नबियां पूरे मिलकर कुछ नहीं कर सकते। ये दुनिया के नक्शे क्या कर सकते? ये सब मखलूक है, ये सब बनी हुई है। अल्लाह जो चाहता है वही कायनात में होता है, वो अल्लाह को साथ करना। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा हजरत मरियम फ्रूट खा रही थी, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ। हजरत ज़करिया ने पूछा, अजीब बात है भांजी, तुम्हें तो फ्रूटा खा रहे ना, मंडी में, मार्केट में, बाजार में, बस्ती में काम में नहीं मिलते। ये गर्मी का मौसम है, इसमें कहाँ सीताफल मिलेगा? ये तो आम खाने का टाइम था, सीताफल के साथ में आ गया। मरियम कहने लगी, खालू जान भूख लग रही थी, मैंने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने फल अता फरमाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, बगैर मौसम के अल्लाह फल दे देता है, मांगो उसी से जो देता है खुशी से, कहता नहीं है किसी से। कितने जने हैं जैसे? कितने जने हैं? एक ही जना है। कौन? अल्लाह। अल्लाह। किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। हमारी कबूल करता कि नहीं करता? बुत खाने में बैठकर 70 साल से एक आदमी मूर्ति को पुकारता है, या सनम या सनम या सनम, भूलकर उसकी जबान पर आया या समझ, आसमानों में हलचल हो गई, ऐलान हुआ, दौड़ो भागो, ऐ फरिश्तों, मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है। क्या बोले फरिश्ते? नहीं नहीं, तुम्हारे पुकारा ने उन्हें मूर्ति पुकार रहा है। ए अल्लाह, भूल कर तुम्हारा नाम लिया। अल्लाह क्या बोले? बंदा मुझे भूल जाता है, मैं बंदे को नहीं भूलता। ए फरिश्तों, 70 साल से मूर्ति को पुकारा, सनम सनम या खुदा बोला, मूर्ति ने जवाब नहीं दिया, मेरा नाम लिया, मुझे पुकारा, मैं भी जवाब नहीं दिया, मेरे में पत्थर में क्या रह गया? कभी कभार तो वो काफरों की भी सुन लेता है। हुक्म है, उदऊनी यस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांगो, हरलैन के खजाने अल्लाह के पास हैं। एक बार ऐसा हुआ, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन थे जी उन्हें चेयरमैन एमएलए सीएम पीएम नहीं थे जी, पूरी दुनिया में 70 को 5 हिस्से दुनिया के बादशाहों ने, 12 ने दुनिया के बादशाहों ने। ज्यादा टाइम उनको कामा में लगना पड़ता था, जरा टाइम सोने मिलता था, बहुत जरा टाइम मिलता था सोने। जरा सुनने वाले को सोई उन्होंने, आवाज आ गई गैब से। क्या आवाज आ रही है? आए उमर उठो, आए उमर उठो, आए उमर उठो, मदीने के कब्रिस्तान में जाओ, एक हमारा बंदा हमारे पुकार रहा है, उसका इंतजाम करो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एकदम उठ को बैठ गए। अब उन्होंने सोच रहे, एक आदमी के वास्ते अल्लाह
میری نیند میں سے اٹھا کو جاؤ بول رہے ہیں. وہ آدمی کون کہ اللہ کا اسپیشل بندہ ہے جیسا ہے. اللہ اس کا کام کرانے, اس کا انتظام کرانے, میری نیند قربان کرا کر اس کے واسطے اللہ بھیج رہے. یہ سوچ لیتے سن لیتے اب تمہارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے قبرستان میں گئے, جنت البقیع میں. آپ نے دیکھا ایک آدمی ایسا منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم تمہارے گیٹ پہ آ گئے, السلام علیکم یا اخی, اللہ کا سلام ہو تمہارے کو میرے بھائی. وہ آدمی اٹھا, ان کو دیکھا, پیرٹ کو بھاگنا شروع کرا. عمر بھی پیچھے بھاگے, ان بھی بھاگ رہا, ان کے پیچھے عمر بھی بھاگ رہے. عمر بولے بھائی 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 میرے ذرا نہیں ملتا سونے, زور سالے کو اٹھا کو, میں آیا نہیں تمہارے گھر, تمہارے واسطے اللہ مجھے بھیجا ہے. بہت تک اس بھاگنے والا آدمی ٹھہر گیا. عمر رضی اللہ عنہ سامنے آئے, اس کو بولے کون ہے جی بھائی تمہیں؟ تمہارے پائلٹن دیکھ رہوں جی میں, کوئی سب والے جی تمہیں, کیا نام جی تمہارا, مدینے میں کوئی کو ہے جی؟ وہ آدمی بولنے لگا پورے باتیں بعد میں بات کریں گے, صحیح صحیح بولو, تمہیں ہے نا تمہارے کلر بھیجا. انہوں بولے صحیح بات جی, میں سونا وہ سویا, اللہ نے نہ کرا. اللہ آواز کرا, اللہ بولا میرا بندہ قبرستان میں میرے پکار رہا, اس کا انتظام کرو, اس کو سولو کرو. اللہ بولے سوچتے میں بھاگ کو آیا. وہ سنے اس والا آدمی رو رہا رو رہا رو رہا. اب تمہارے بولے کہاں واسطے رو رہی, کون ہے تمہیں؟ انہوں بولے میں کون ہے کہ بولے تو تمہیں کیا بھی نہیں کرتے, وہ کو قسم دو میرے. اب تمہارے ہاتھ میں قسم دیے, تمہیں کون ہے بولے تمہارے کیا بھی نہیں کرتا. اب تمہارے دیا میں پوچھے کون ہے جی تمہیں, اور بھی کہنے لگ گیا ایک آدمی کے بارے میں تمہارے معلوم ہے کیا؟ ایک آدمی اچھا گانا گاتا, میوزک بجاتا, اس کا گانا, اس کی میوزک دیکھ کو آدمی دیوانے بن جا رہی. عمر بولے ہو جی, اس کے انتظار میں تھے جی, میں میرے پولیس صاحب کو اس کو تلاش کرو بولیں گی. ان کے آپ ملنے کا ہے, سنو پر لٹکانے کا ہے. وہ ڈھیرس والا بولے وہ آدمی میں چھوں بولا. آپ تمہارے بولے بیٹا تو ہے وہ, تو ہے وہ, جلالی آدمی تھے, غصے والے تھے. انہوں بولے تو چھوڑنے کا نہیں ہے, سیدھا سلوک پر ڈالنے کا ہے. انہوں بولا نہیں کر سکتے, تمہیں قسم کھائے میرے ہاتھ کو, تمہیں کیا نہیں کر سکتے, میرے قسم کھائے میرے ہاتھ کو. انہوں جی بولے صحیح بات ہے, میں قسم کھایا کیا کر سکتا نہیں تیرے کو, لیکن کیا ہوا تیرے واسطے اللہ میرے کو بتایا سمجھ میں نہیں آیا. میں کون کی بڑا اسپیشل اللہ کا خاص بندہ سمجھا, دیکھے تو تیرے جیسا پاپی ہے, گنہگار ہے, تیرے کو تو بھوکا مار مار کو ختم کرنے کا ہے, تیرے واسطے اللہ میرے بغیر سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ آدمی کہنے لگا بات یہ ہے, 1-8 دن ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, ہاتھ برابر کام کرتے نہیں ہے, میوزک بجانے آ رہا نہیں, گانا گانے آ رہا نہیں, میرا بے بار ڈنڈا ٹھہر گیا, اب میرے کھانے کا بھی نہیں ہے. میں 3 دن سے بھوکا, میں دوا پھرتے پھرتے سوچا مرنے کا ٹائم سر کو آ گیا ہے, اچھا ہے یہاں روڈا پہ مرنے کے, ادھر گوا میں مرنے کے, مدینے جا تو مدینے میں مریں گے, مدینے کے قبرستان میں مریں گے. یہ خیال کر کر میں مدینے کے قبرستان میں آ کو بیٹھ گیا. 3 دن سے میں بھوکا ہے, میرا پیارا خیال آ گیا اب میں مر جانے والا ہے. ایک بات یاد آ گئی, ہمارے بڈھے امیاں بڑے امیاں بولتے تھے, ہمارے بڈھے امیاں بڑے امیاں بولتے تھے جس کی کوئی بھی نہیں سنتا اس کی اللہ سنتا ہے. میں ہمارے بڈھے سے سنیا, ہمارے بڑے امیاں بولتے تھے جس کی کوئی بھی نہیں سنتا اس کی اللہ سنتا ہے. یہ بات صحیح سے میں چپکے ہیں, آزمانے کے واسطے میں نے اللہ کو پکارا. میں نے کہا اے اللہ, میں نے بڈھا سے بڑے سے سنیا ہے جس کی کوئی بھی نہیں سنتا اس کی تو سنتا. اگر یہ بات ریئل میں ہے, صحیح میں ہے, میرا انتظام کر. یہ بول کر رونے لگا. میرا جیسا پاپی, میرا جیسا گنہگار, اللہ کو بھلا کو جینے والا آزمانے پکاریا, اللہ تمہارے جیسے بڑے آدمی کو دوڑایا. وہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے. یہ بول کر روتے روتے گر گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اللہ ہے, اللہ بڑے مہربان ہے, بڑے کرم فرما ہے.
بندوں پر اللہ کو بہت زیادہ محبت ہے۔ نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا، نوح علیہ السلام جب بدعا کرے انسانوں کی تباہی ہوئی، نوح علیہ السلام کو اللہ بولے مٹی کے برتن بناؤ، خوب بنائے۔ اللہ سالن میں بولے توڑو، ذرا آگے پیچھے ہو جا رہی۔ اللہ بولے کیا بات سے نہیں توڑتے جی؟ انہیں بولے یا اللہ بہت واقع سے بنایا اللہ، اب توڑو تو دل کو اچھا نہیں دکھ رہا اللہ۔ اللہ بولے تمہیں میرے انسانوں کے واسطے بدعا کرے، انسانوں کو میں برباد کر دیا، انسانوں کو میں میرے ہاتھ سے بنایا، تمہیں برتن بنا کو توڑو بولے، تمہارے توڑے دل پسند نہیں آ رہا، میرے انسانوں کو میں برباد کرا، میرے پر کیا گزرے رہنا۔ اللہ کو انسانوں سے محبت ہے، انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اللہ کے بارے میں بولنے کے لیے اللہ ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجتے چلے گئے۔ آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی پیغمبر بنا کر بھیجے۔ وہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر کو آئے، اللہ نبوت والا کام دیا۔ اللہ تعالیٰ اعتبار سے دنیا کے، آخرت کے اعتبار سے ان کو بڑی شان والا، بڑی عظمتوں والا، بڑے مقام والا، بڑے مرتبے والے بنایا۔ لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے کام کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتوں کو سمجھانے والی محنت کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی جنت کے بارے میں سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے بڑے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں میں ڈال دیا، ان کو ایسے تکلیفوں میں سے چلایا۔ حضرت زینب کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں مر گئے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ، 3 بھانا چھوٹے تھے، ام کلثوم رقیہ فاطمہ، اور 3 بھانا کو نہلاتی، کپڑے پہناتی، کھانا کھلاتی، ان کو ہاتھ دھلاتی، ان کی سیوا خدمت میں لگتی۔ 3 بھانا اماں کو یاد کر کے روتے، میں سنبھالتی، بے قابو ہو جاتے، ابا سنبھالتے تھے۔ حضرت زینب کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم صبح اللہ کے کام کے واسطے گھر کو نکل گئے، صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام آ گئی، 3 چھوٹے بچیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اماں کو یاد کر کے روتے بے قابو ہونے لگی۔ حضرت زینب کہتی رضی اللہ عنہ، میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، باہر نکلتی، ایک آدمی آ رہا تھا، میں اس سے پوچھی کہاں سے آ رہی جی تمہیں؟ انہوں بولے مکے کے بازار میں سے آ رہا ہوں۔ حضرت زینب پوچھ رہی ہے رضی اللہ عنہ، ادھر بازار میں کام تو نہیں میرا ابا دیکھے کیا؟ وہ کہنے لگا تمہیں یہاں ڈھیر کو پوچھ رہے بازار میں تمہارا ابا کدھر ہے؟ سنو تمہارے ابا مکے کے چورستے کو اکیلے ایک جگہ ٹھہر کو ہے، پورے مکے والے گول ٹھہر کو ہے، کوئی آدمی ہاتھ میں پتھر لے کو پھینک رہا، کوئی آدمی کچرا پھینک رہا، کوئی آدمی کاٹیا پھینک رہا، کوئی آدمی رسی کا بندہ گلے میں ڈال کو کھینچ کو گرا کو تھالیاں بجا رہا۔ اس طرح پورے مکے والے مل کر تمہارے ابا کو مار رہے ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہے میں باہر سے کیلا کنڈی ڈال کر میں بھاگ لیتے مکے کے چورستے پر آئی، میں نے دیکھا دیوانے کو جس طرح مارا جاتا ہے میرے ابا اکیلے ٹھہر کر ہے، پورے مکے والے میرے ابا کو مار رہے ہیں، میرے ابا کے کپڑے تار ہو گئے، میرے ابا خود میں لہو لہان ہو گئے، کچرا ان پر گر گیا، کانٹے ان کو پڑ گئے، ان کے اوپر پتھروں کے مار کے نشانات ہیں، مارنے والے مار لیتے تھے۔ زینب پوچھتی ہے رضی اللہ عنہ مارنے والوں بولو میرے ابا کیا غلطی کرے، کیا قصور کرے؟ پورے جنے مل کو میرے ابا کو مار رہے ہیں، مارنے والے کیا بھی نہیں بولتے، مارنے کا کام کرتے۔ حضرت زینب کہتی رضی اللہ عنہ شام اندھیرے میں بدل گئی، رات چھا گئی، مارنے والے سب جنے چلے گئے، میرے ابا ٹھہر سکے نہیں، زمین پر گر گئے، میں نیچے پڑ گئی، ان کو دیکھ کے زارو خطا رونے لگی۔ میں نے پوچھا ابا مارنے والے نہیں بتائے کیا واسطے آپ کو مارے ہیں، آپ بولو کیا واسطے آپ کو مارا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا 21 بات ہے بیٹی، یہ پورے دنیا کو میں کلمے کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے بارے میں بول رہا ہوں، اللہ کے بارے میں سنا رہا ہوں، اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے واسطے پورے جنے دشمنہ بن کو میرے اوپر پٹائی کر رہے ہیں۔ حضرت زینب کہنے لگی ابا جان لوگ سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، تمہیں بلانے کا کام چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا بیٹی میری جان جا سکتی ہے، میں بلانا نہیں چھوڑ سکتا۔
اسی کام کے لیے اللہ نے تیرے ابا کو پیدا فرمایا، اسی کام کے لیے اللہ نے تیرے ابا کو دنیا میں وجود عطا فرمایا۔ اس طرح تکلیفوں کو اٹھا کر، آدمیوں کے مارا گالیاں کھا کر آدمیوں میں دین کا کام کرے۔ 20 پر 3 سال کا زمانہ نبوت کے بعد کا، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی درد و غم ہے، ایک ہی لخلخا، ایک ہی بے چینی ہے، کیا ہوگا؟ یہ انسانا، یہ عورتاں، یہ مرد، یہ اللہ کے بندے، یہ بندیاں، ان کو اللہ کا کلمہ ملنا، انہیں اللہ کی جہنم سے بچنا، اللہ کی جنت میں جانا، ایک ایک کے بارے میں فکر۔ ایک ٹائم ایسا ہوا مدینے کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے بیٹھے، 4 آدمی، عمر بن خطاب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت حمزہ، 4 آدمی ٹھہر کر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے۔ اتنے میں دیکھا ایک عورت ہے، انہوں کیسے ہے؟ پورے مدینے میں سب سے زیادہ بیکورڈ، بدنام شدہ، سب سے زیادہ گری پڑی عورت کون؟ مدینے کے آدمیاں وہ عورت کو دیکھنا پسند کرتا نہیں، وہ عورت کو نٹھانا پسند کرتا نہیں، وہ عورت کو بات کرنا پسند کرتا نہیں۔ ایسی عورت ہے مدینے میں، انہیں چل رہے جا رہے، اور جانے والی عورت ٹھہر گئی اور کہنے لگی، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھاؤ کھاؤ، تم ایچ کھاؤ، دیکھو بھی نکو، بولو بھی نکو، تم ایچ کھاؤ۔ عمر بولے ارے گستاخ، دربار نبوت کے آداب کا تجھے پتہ نہیں؟ وہاں سے چلے جا، 1 منٹ بھی ٹھہرے گی تلوار لے کے سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یوں کھینچا، فرمایا چپ ہو جاؤ، انہوں میرے بات کریں، تمہیں بیچ میں باتیں نہیں کرنا۔ ان کو بولے اجی آؤ، ہمارے برتن میں کھانا ہے، بھوک لگے تو تمہیں بھی کھا لو۔ عورت بھاگنے کو آئے، برتن میرے سامنے ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے لو جی اس میں کھانا ہے، یہ تمہیں بھی کھاؤ، تمہارے کیا ہونا ہے اٹھاؤ، اس میں کھاؤ۔ عورت بولے نہیں جی نہیں، یہ برتن میں کام نہیں کھاتے۔ پوچھے کیا ہونا؟ عورت کہنے لگی تمہارے منہ میں جو نوالا تمہیں چبا رہے نا، تمہارے ہاتھ میں لے کو میرے منہ میں ڈالو۔ عمر نے تلوار نکالے مارنے کے واسطے عورت کو، اب تو تجھے ختم ہی کر دوں گا۔ ایسے باتیں نبی کے ساتھ کرتی بے شرمی کے، اب تو تجھے ختم ہی کر دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عمر کو دھکا دیے، وہ زمین پر گر گئے۔ آپ نے فرمایا خبردار عمر، انہوں ہمارے سے بات کرے، تمہیں بیچ میں باتیں نہیں کرنا، دخل نہیں دینا۔ جو نوالا منہ میں چبا رہے تھے وہ ہاتھ میں لیے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ، نبی کے منہ کا نوالا۔ بچے پیدا ہوتے نا، آدمیاں کیا سوچتے؟ نیک آدمیاں سے کھجور چبا کر اللہ والے کے منہ کا جھوٹا بچہ کو کھلائے، اچھے اثرات پڑتے سمجھ کر، اس طرح وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ پورے نبیوں کے سردار کے منہ کا نوالا، یہ منہ کا نوالا جب اس عورت کے منہ میں ڈالے وہ حلق میں اتر گیا۔ وہ عورت کے خون کے قطرے قطرے میں شرم زندہ ہو گئی، حیا زندہ ہو گئی، اور دیوار کے آڑ میں چلے گئی۔ وہ کہنے لگی لوگوں ایک چادر دے دو تاکہ میں اوڑھ کے گھر میں چلے جاؤں۔ ایک چادر پھینک کے اوڑھ کے گھر میں چلے گئی۔ اس کے بعد سے لے کر مرنے تک کبھی اس نے ناخن بھی نہیں دکھایا۔ بہت بڑی پاک دامن عورت بنی، اور ایسے مرتبے والی بنی۔ حضرت عمر کہتے تھے دور خلافت میں عمر کے بڑے بڑے مسئلے جب حل نہیں ہوتے تھے وہ عورت سے دعا کراتے تھے، اس کے ہاتھ رکتے تھے، ہاتھ پلٹنے سے پہلے کام بن جاتا تھا۔ اللہ اس کو درجے پر پہنچا دیا۔ جب عورت چلے گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا رضی اللہ عنہ نے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت بہت بیکورڈ، گری پڑی، بدنام شدہ، آپ کیا بات ہے اتنا ریسپانس کیوں دیے، اتنا توجہ سے کیوں پیش آئے؟ آقا رونے لگے۔ آقا نے فرمایا اے عبد الرحمن، میں یہ چاہتا تھا یہ عورت بھی جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے۔ ایسے ایسے دنیا کے واسطے بھی اللہ کے نبی تڑپتے تھے۔
ایک ایک عورت ایک ایک مرتبہ انہیں بھی دوزخ سے بچنا جنت میں جانا، اس کام کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جان کو مشقت میں ڈالے، اپنے گھرانے کے لوگوں کو مشقت میں چلایا، اپنے دور کے صحابہ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، ایک ایک گھرانے کو اٹھانے، جوان جوان مردوں کو اللہ کے دین کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے اللہ کے کام پر بھیجنے، جوان جوان عورتیں بیوہ ہو رہی، بچے یتیم ہو رہے، سینکڑوں صحابہ کو مدینے میں چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ سب سے بڑے شروعات اپنے گھرانے سے کریں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد میں بات کر رہے ہیں، بچے رونے کی آواز کان میں پڑی، ایک بچہ 1.5 سال کا، ایک بچہ 4.5 مہینے کا، آواز کان میں پڑی، آپ تڑپ گئے، آپ بے چین ہو گئے، بات نہیں کر سکے، ممبر سے اترے، مسجد کے باہر گئے، بیٹی کا گھر بازو میں تھا، جا کے دیکھے حسن حسین زمین پر پڑ گئے ہیں، چیخا مار کو رو رہے، بچے کی اماں بازو میں بیٹھ کو ہے۔ آپ نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ، یہ حسنین، ان کے میرے یہ دل کے ٹکڑے، یہ آنکھوں کے تارے، یہ میرے جگر کے پارے، او میری بیٹی، ان کے رونے کی آواز میرے کان میں پڑی، میں بیان کر سکتا نہیں، میں بھاگتے آیا، ان کا رونا میں سن سکتا نہیں، ان کو روتے ہوئے میں دیکھ سکتا نہیں، تو خاص اماں، تو بچہ کی خاص اماں بازو میں بیٹھ کو ہے، تیرے بچے ہاتھ پہ بابا مار کے، چیخا مار کے، تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، اماں بول رہی ہے ابا میں نے رلا رہی ہو، ان کو ان کی بھوک رلا رہی ہے۔ اے میری بچی، بچے بھوک سے تلبلا کے رو رہے، تڑپ کے رو رہے، کیا کبھی کھلاؤ پلا کو سلاؤ؟ بچے کی اماں بول رہی ہے، بچے کے ابا میرے مرد تمہارے داماد اللہ کے راستے میں گئے، 1 مہینہ ہو گیا، گھر میں کھانے پینے کا زمر ختم ہو گیا، گھر میں فاقے چل رہے، ہم پورے بھوکے ہیں، کوئی چیز بچوں کو کھلانے گھر میں نہیں ہے۔ بابا جان بولے بیٹی فاطمہ ایک کام کر سکتے بیٹی، بچے دودھ پینے کے قابل ہے، لائق ہے، ان کو دودھ پلا کو سلا دو۔ بیٹی چیخ مار کو رو رہی ہے، رسول اللہ بولے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا واسطہ میری بیٹی صحیح صحیح بولو، کیا تمہاری تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیا غم ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے ابا اللہ کا واسطہ نہیں دیتے، قیامت آتی کسی کو پتہ نہ چلتا، ابا پورا مہینہ گزر گیا، ایک دانہ حلق میں نہیں گیا، فاقے 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 ہوتے 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 اللہ کی قسم آج میرا حال اتنا نیچائی پر آ گیا، میرے سگی اولاد، میرے گود کے بچے میرے انکوں کے سامنے ہاتھا بابا مار کر چیخا مار مار کے رو رہے ہیں، میرے بچے کو دودھ پلانے کے لیے میرے جسم میں ایک قطرہ بھی دودھ کا باقی نہیں رہا۔ ہائے ہائے ہائے، نبی کے دل پر کیا گزرتا ہوگا۔ طائف کے میدان میں پتھر کے مار کھانے والے نبی پتھر کا مار کھا کے نہیں روئے تھے۔ اب بیٹے کا دکھڑا سنا، نبی کے انکھوں میں آنسو نہیں، دریا دریا جا رہے، دریا جا رہے۔ نبی رو رہے، بیٹی رو رہی، نواسے رو رہے، حسن کو اٹھایا، شہادت کے منہ میں رکھا، چوستے سو گئے، حسین کو اٹھایا رضی اللہ عنہما، اپنی زبان مبارک کو منہ میں رکھا، چوستے سو گئے۔ بچی کو یہ نہیں بول رہے آنے دے تیرے مرد کو، شکایت کریں گے، پنچایت کریں گے، گلہ کریں گے، پبلک میں تھکائیں گے، سوال کریں گے۔ بیٹی کو سمجھا رہے بیٹی تو صبر کر، بیٹی تو صبر کر، بیٹی تو صبر کر، تیرے بچہ کا باپ، تیرا مرد، میرا داماد میری امت کو دوزخ سے بچانے اللہ سے ملانے گیا۔ بیٹی میں تیری غریبی کو، تیرے فاقوں کو، تیرے بچوں کو بھوک میں تڑپتا ہوا میں دیکھ سکتا ہوں، امت کو جاننے میں جاتے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ بول کر سب سے پہلے قربانی اپنے گھرانے سے کرایا، پھر آیا نمبر صحابہ کا، چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ فجر کی نماز پڑھنے آتے تھے صحابہ، ان کی تشکیلیں ہوتی تھی، لوگ بولتے کہاں 4 مہینے جانے کا، کہاں 40 دن جانے کا، کہاں اللہ کے کام میں پھرنے کا، کہاں دربھجن کو جانے کا، کہاں ہے مدینے کی مسجد سے ہے، کہاں ہے رسول اللہ کی زندگی سے ہے، صحابہ کی زندگی سے ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کو نبی علیہ السلام اپنے زمانے کے مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اللہ کے راستے میں دوڑایا، بھگایا، شہید کرایا، ایسی قربانیاں کرائے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے فجر کی نماز پڑھائی گئی، مدینے کی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کدھر ہے جعفر بن ابی طالب، اٹھ کر کھڑے ہو جائے۔ کون تھا جعفر بن ابی طالب؟ 30 پر 3 سال کا جوان تھا،
कौन था जाफर बिन अबी तालिब? 27 साल की औरत का मर्द था। कौन था जाफर बिन अबी तालिब? 3 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। बीवी का नाम अस्मा था, एक बच्चे का नाम अब्दुल्ला 8 साल का, एक बच्चे का नाम मोहम्मद 6 साल का, एक बच्चे का नाम औन 4 साल का। 3 छोटे छोटे बच्चों का बाप 27 साल की उम्र की औरत का शोहर जाफर बिन अबी तालिब को उठाया जा रहा। उठ जाओ जाफर बिन अबी तालिब, खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। अब सादिक लब्बैक, मैं यहाँ हूँ, इधर हूँ, इधर बुलाया, इधर सामने आओ, इधर आओ, सामने आ गए। उनसे कहा जा रहा, ए जाफर बिन अबी तालिब, आपको अल्लाह के रास्ते में निकलना है। बेशुमार अल्लाह के बंदे बंदियां अल्लाह को नहीं जानते, कलमे को नहीं जानते, इस्लाम को नहीं जानते, कुरान को नहीं जानते, हशर, कब्र, जहन्नम, दोज़ख कुछ नहीं जानते। जाओ ये कलमा को पहुंचाओ, ये कुरान का पैगाम पहुंचाओ। ए जाफर बिन अबी तालिब, तुमको अल्लाह के रास्ते पे जाना है। जाफर बिन अबी तालिब ने पूछा, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब जाने का है? आपने फरमाया आज ही जाने का है, अब भी जाने का है। और पूछने लगे किधर को जाना है? आपने फरमाया मदीना मुनव्वरा से 3000 किलोमीटर दूर पर जॉर्डन उर्दुन एक मुल्क है, उस मुल्क की तरफ जाना है। जाफर बिन तालिब पूछते हैं, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ही जाएंगे, अभी जाएंगे? ये बोलिए 40 दिन के वास्ते जाना, 4 महीने के वास्ते जाना, 1 साल के वास्ते जाना, 1.5 साल के वास्ते जाना? आका ने फरमाया, ऐ जाफर बिन अबी तालिब, अब जा रहे हो, अगली मुलाकात मदीने में नहीं जन्नत में करना है। वो भी इंसान था, उसका भी दिल था, उसकी भी अरमाने थी, उसका भी कलेजा था, उसकी भी चाहते थी, वो भी जिंदगी वाला था। वो नबी के गले लगकर धारे मार के रो रहा है, नबी रो रहे हैं। जाफर बिन अबी तालिब को समझाया, ऐ जाफर बिन अबी तालिब, दुनिया का जहान जुदाई की जगह है, मिल के रहने की जगह आखिरत है, जन्नत है। जाफर बिन अबी तालिब रवाना हो रहे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बोले, मेरा घर रास्ते में है, आप परमिशन देंगे? जाते जाते सवारी पर बैठे बैठे बीवी को समझा के जाऊंगा, आपकी इजाजत दी। जाफर बिन अबी तालिब सवारी पर बैठे जॉर्डन के मुल्क की तरफ निकले। रास्ते में घर था, दूर घोड़े पर बैठे हैं, आवाज दे रहे, अस्मा अस्मा अस्मा। हजरत अस्मा दरवाजा खोली, मर्द को देखा, घोड़े पर बैठे हैं। अस्मा कहती है, धूप तेज हो गई है, क्या बात हो गई? बहुत देर से घोड़े पर बैठे, अंदर आ जाइए उतर कर। और रोने लगे, अब मैं नहीं आ सकता, नमाज पढ़ने गया, तस्कील हो गई, अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ। वो दौड़ कर बाहर आई और पूछने लगी, ऐ मेरे शोहर किधर को जा रहे? उन्होंने बोले 3000 किलोमीटर दूर जॉर्डन उर्दुन एक मुल्क है, उधर भेजा जा रहा हूँ। और पूछने लगी कितने दिन के बाद आएंगे? 40 दिन के बाद, 4 महीने के बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद। हाय हाय हाय, वो बोल नहीं सक रहे थे, बार बार रो रहे थे। जाफर बिन अबी तालिब की आंखों में ज़ारो क़तार आंसू थे। अस्मा पूछ रही है रज़ी अल्लाह अन्हा, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, रोते कहीं के लिए हो, बोलते क्यों नहीं, कब आओगे? रोते रोते कहा, अस्मा आ गया तू, मुलाकात हो जाएगी, नहीं आया तो सब्र करना, अल्लाह की जन्नत में मुलाकात करें। अस्मा एक हाथ उठाई, जाफर बिन अबी तालिब के होठों पर रखा, दूसरा हाथ अल्लाह की बारगाह में फैलाया, रो रही है, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों के बाप को सलामती के साथ मदीना लौटा। जाफर बिन अबी तालिब ने कहा, ऐ अस्मा, अल्लाह की तकदीर पे राजी रह जा। निकल के चले गए। हजरत अस्मा रोते घर आई, 3 बच्चे नींद से उठे, रोती अम्मा को देखा, अम्मा ये रोना कैसा? माँ बोल रही है, तुम्हारे अब्बू अल्लाह के रास्ते में चल गए। बच्चे पूछ रहे, अम्मा अल्लाह का रास्ता किसको बोलते? हजरत अस्मा बार बार सोचती है, अल्लाह मैं बच्चा को कैसा समझाऊं?
کوئی بیوی کا شوہر جائے بیوی بیوہ بنتی ہے, بچوں کا باپ جائے بچے یتیم ہوتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کا بیٹا جائے ماں باپ بے سہارا ہو جاتے ہیں, میں کیسے میرے بچوں کو سمجھاؤں. اسما کہتی ہے بچوں ہم دعائیں کریں گے تمہارے ابا کو اللہ سلامتی سے مدینہ لوٹا دے. یہ کہہ کر بچوں کو بہلایا. گھر میں کھجور کا جھاڑ تھا, کھجور توڑتے تھے, کھلاتے, پانی پلاتے. اس میں 1 دن گیا, 3 دن گئے, 5 دن چلے گئے, 8 دن گزر گئے. حضرت اسما بولتی ہے رضی اللہ عنہا, میں فجر کی نماز پڑھ کر جانماز پر بیٹھ کر ذکر کرنے سے بیٹھی تھی, میرے دروازہ کھٹکا بجا, میرے گھر کے دروازے کا کھٹکا بجا. حضرت اسما کہتی ہے میں سمجھ گئی آ گئے میرے بچہ کے ابا آ گئے. حضرت اسما کہتی ہے یہ سوچ کر میں دوڑ کر گئی, میں دروازہ کھولی, کیا دیکھ رہی ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسما کہتی ہے میں نے دیکھ کر پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سمجھی میرے بچہ کے ابا آئے ہوں گے, آپ اتنے بڑے اللہ کے نبی ہمارے غریب کے جھوپڑے پر آ گئے. آپ نے فرمایا اسما تمہارے بچوں کو دیکھنے دل تڑپ رہا, تمہارے بچوں کو بات کرنے بے چینی ہو رہی, تمہارے بچوں کو بلاؤ. اسما کہتی میں اندر گئی, بچوں کو منہ ہاتھ دھلایا, جگایا, اٹھایا, میں نے ادب سے بات کرنے کو سمجھایا. میرے بچے گئے صحن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت اسما کہتی ہے مجھے خیال آیا اکرام کریں گے. ایک کھٹورے میں میں نے کھجور ڈالے, ایک کھٹورے میں میں نے پانی بھرا, دونوں کو تھالے میں رکھا, یہ لے کر کھڑی تھی. حضرت اسما کہتی ہے زور سے چیخ مار کر رونے کی آواز میرے کان میں پڑی, وہ تھالا میرے ہاتھ سے گر گیا, پانی زمین پر بہہ گیا, کھجور زمین پر پڑ گئے. میں دوڑ کر گئی, میں نے جا کر دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گلے سے لگا کر ان کے سروں پر تھوڑی رکھ کر اس کی مار کے رو رہے تھے. حضرت اسما کہتی رضی اللہ عنہا وہ منظر دیکھ کر مجھے خیال آیا میرے بچے کے ابا حضرت جعفر کو کچھ ہو گیا ہے. میں گھبراتے گھبراتے آگے بڑھی, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کے ابو حضرت جعفر رضی اللہ کیسے ہیں؟ کوئی دشمن ہاتھ تو نہیں کاٹا, سر تو نہیں توڑا, پیر تو نہیں توڑا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جملے میں کہا اے اسما صبر کر لے, اللہ تجھے شہید کی بیوی بنا دیا. وہ گر گئی زمین پر, 6 گھنٹے بے ہوش پڑ گئی. وہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بول رہے تھے آقا ہمارے گھر کا چولہا بجھا ہوا ہے, ابا کب آئیں گے, کب سودا سامان لائیں گے, کب گھر میں چولہا سلگے گا, کب دسترخوان بچھے گا, کب ابا کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے. آقا نے سمجھایا بچوں اللہ تمہیں تمہارے ابا کی ملاقات جنت کے دسترخوان پر کرائے گا, اللہ تمہیں شہید کی اولاد بنایا ہے. بچے روتے روتے ہچکیوں پر آ گئے. اس طرح کی قربانیاں کرا کر یہ دین, یہ کلمہ, یہ سلام ہمارے گھروں تک پہنچا کے چلے گئے. ہمارے بولا جا رہا ہمیں بیوی بچوں میں بھی رہنا, ماں باپ میں جینا, شادیاں کرنا, کاروبار دھندے نوکریاں, آفس دفتر سب میں جانا, 8 مہینے بیوی بچے ماں باپ دھندا کاروبار نوکری میں چلنا, 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنا. ہماری ذاتی زندگی میں کامل دین آ جائے, پورے انسانوں میں اللہ کا کامل دین زندہ ہو جائے. 4 مہینے برس میں ایک بار اللہ کے راستے میں نکلنا. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ جعفر بن ابی طالب کو ہمارے سامنے لائے گا. وہ کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ, کٹے ہوئے سر کے ساتھ آئیں گے, وہ ہمارا دامن کھینچیں گے, وہ ہمارے کو پکڑیں گے, سوال کریں گے ارے 15ویں صدی کے مسلمانوں اللہ کا دین دنیا میں پھیلانے اس طرح قربانیاں دے کر, بیوی کو بیوہ کرا کر, بچوں کو یتیم بنا کر, یہ دین دنیا میں پھیلا کر تمہارے گھر تک پہنچا کے آئے تھے. تمہارے بولا جا رہا تھا اپنی ذاتی زندگی کو دین والی بنانے, دنیا میں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے. 4 مہینے لگاؤ, کیا کر کے آئے, کتنا لگا کے آئے, ہم پوچھے جائیں گے
پکڑے جائیں گے وہ دن ہمیں شرمندگی نہ ہو، ذلت نہ ہو، رسوائی نہ ہو۔ اس کے لیے جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے، سانس ختم ہو جائے گی چانس بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے طے کرو ہر سال 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ، لگائیں گے نا انشاءاللہ، لگائیں گے انشاءاللہ۔ بولو کون کون لگائیں گے؟ کس کا ارادہ ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونا شروع کرو۔ ارادہ کرنا ہمارا کام ہے۔